أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تمام ہم خدائے بزرگ برتر کے لیے اور درود و سلام ہوں محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور بے شک یہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم دعائے عہد کے جملوں پر نہ صرف غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، بلکہ اس کے کلمات سے اپنی روح کو پاکیزہ کریں اور منور کریں۔ جیسے کہ عزیزان، میری اور آپ کی گفتگو دعائے عہد کے پہلے اور دوسرے حصے پر ہو چکی ہے، لہٰذا آج ہم اس کے تیسرے حصے پر گفتگو کریں گے جو درود و سلام پر مشتمل ہے۔ اس دعا میں ہم اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صاحب العصر منجی عالم بشریت پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ عزیزان، بعض لوگ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو فقط اپنی مشکلات کے لیے پکارتے ہیں، لیکن جو امام کے واقعی جو حقیقی منتظر ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے عدل و انصاف کے خواہاں ہیں۔ اسی لیے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو تمام دنیا کے لیے چاہتے ہیں۔ تو دعائے عہد منتظرین امام کو آفاقی اور جہانی نگاہ عطا کرتا ہے، لہٰذا منتظرین امام اس دعا کو، یعنی ان کو چاہیے منتظر امام کو کہ اس دعا کو صبح سویرے پڑھ کر تمام مومنین عالم کی جانب سے امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرے، اور منتظر امام کو فقط اپنے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے ہم یعنی ایک منتظر جو ہے وہ بلاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دنیا میں کیا قائم ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ تو آئیے اس حصے کے پہلے جملے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جہاں پر ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہم بلغ مولانا الامام الحادی المہدی القائم بامرک، اے معبود ہمارے مولا امام ہادی کو جو تیرے حکم سے قائم ہیں۔ تو جیسے کہ عزیزان، جو بھی معروف اور مشہور شخصیات ہوتی ہیں ان کے کئی نام ہوتے ہیں، کئی القاب ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت اور بزرگی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو حجت خدا ہیں، ان کے بھی کئی القاب ہیں اور نام بیان ہوئے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس حصے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے 5 القاب بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہم بلغ مولانا امام الحادی المہدی القائم بامرک۔ مولا یعنی یہاں پر دیکھیں پہلا جو لقب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے مولا امام کا۔ قرآن میں یہ کلمہ جو مولا ہے بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کلمے کے جو اصل معنی ہیں وہ سرپرست کے ہیں۔ بس امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے مولا ہیں، ہمارے سرپرست ہیں اور ہمارے اوپر جو ہیں وہ ولایت رکھتے ہیں۔ دوسرا اگر ہم لقب دیکھیں تو یہاں پر دوسرا لقب ہے امام۔ خداوند متعال نے انہیں یعنی ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو صاحب العصر کو امام قرار دیا ہے۔ وہ صرف رہنما اور سرپرست نہیں ہیں بلکہ امام بھی ہیں، یعنی ان کی ہر چیز ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ عمل ہے۔ تو کلمہ امام یعنی جو خود عمل کرے اور دوسرے اس کی اطاعت کرے۔ اور تیسرا اگر ہم دیکھیں تو ہادی، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ تفسیر مجمع البیان میں ہاد سے مراد امام معصوم علیہ السلام ہے، اور عصر حاضر میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات اقدس مراد ہے۔ خداوند عالم نے تمام امت کے لیے ہادی اور ہدایت کرنے والا بنا کر ہمارے امام کو بھیجا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور لقب جو اس درود میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے مہدی۔
یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مشہور القاب میں سے ایک مہدی ہے، اور مہدی کا معنی یعنی ہدایت کرنے والا، اور حقیقت میں وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہدایت کی تجلی ہے۔ اور جیسا کہ آپ علیہ السلام کو مہدی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ خداوند متعال آپ علیہ السلام کی ایسے پوشیدہ امور کی طرف رہنمائی کرے گا کہ جن کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کون لقب جو ہے قائم، یہ بھی امام علیہ السلام کے مشہور ترین القاب میں سے ہے، چونکہ امام علیہ السلام ہر لحاظ سے ظالموں اور مفسدوں کے مقابل جو ہے وہ قیام کریں گے، اور آپ علیہ السلام کو القائم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام ایک ایسا قیام فرمائیں گے کہ جس کو تاریخ بشریت جانتی ہے، اور آپ علیہ السلام ایسا حق قائم کریں گے کہ جسے باطل چھو بھی نہیں سکے گا۔ تو حضرت ابو حمزہ کمالی سے روایت ہے کہ آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند رسول علیہ السلام، کیا آپ تمام امام، سارے امام حق کو قائم کرنے والے نہیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم سب جو ہیں حق کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ پھر جو ہے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو القائم کیوں کہا گیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو فرشتوں نے بلند آواز میں گریہ کیا اور خدا کے سامنے فریاد کی۔ امام حسین، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند متعال نے ملائکہ کے لیے امام حسین کی اولاد میں سے اماموں پر سے پردہ اٹھا لیا، اور فرشتوں نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف قیام کی حالت میں تھے، تو خدا نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ قائم ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے میں حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام لوں گا۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو القائم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ حق کو قائم کریں گے۔ تو اگلے جملے کی جانب عزیزان ہم بڑھتے ہیں کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے صلوات اللہ علیہ، ان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ انسان کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر درود و سلام بھیجا کرے، جیسا کہ سورہ احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسا کہ درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو عزیزاً یہ آیت جو ہے یعنی اس آیت کی طرف توجہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، اور صلوات جب اس کو خدا کی طرف نسبت دے دے تو اس سے مراد رحمت بھیجنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کی نسبت فرشتوں اور مؤمنین کی طرف دی جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ طلب رحمت ہوتا ہے۔ لہٰذا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر خداوند متعال کا صلوات بھیجنے سے مراد رحمت اور برکات بھیجنا ہے۔ اور جیسے کہ علامہ طباطبائی مرحوم سے کسی نے سوال کیا کہ معصوم درود و سلام کے محتاج نہیں ہیں تو ہم کیوں ان پر صلوات بھیجتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے کسی کو چیز نہیں دیتے، بلکہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان پر خصوصی رحمت نازل کرے، اور دوسرا یہ کہ یہ حضرات ہمارے محتاج نہیں ہیں لیکن خداوند متعال کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیشہ ان پر فیض الہی نازل ہونا چاہیے، اور ہم اسی صلوات کے ذریعے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے نزدیک کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں۔ اور دیکھیں عزیزان، صلوات کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے آثار و برکات ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سردار الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ جو شخص اے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ پر صلوات بھیجتا ہے تو اس کے بدلے میں اس شخص پر 70,000 فرشتے، 70,000 ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی
کہ یا فرزند رسول کہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو مجھے کوئی بھی دعا یاد نہیں آ رہی تھی سوائے صلوات کے، میں جو ہے وہ کثرت سے درود پڑھتا رہا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جتنا تجھے ثواب ملا کسی اور کو نہیں ملا، یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے درود پڑھنے کا، صلوات پڑھنے کا۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر حقیقی صلوات بھیجنا رضایت الہی کا باعث ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ایک مقام پر کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو، کیونکہ جب ان کا مقدس نام زبان پر لیتے ہو ان کے لیے طلب رحمت ہو تو خداوند متعال تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ کوئی دعا آسمان پر اس وقت تک نہیں جاتی جب تک کہ محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو صلوات پڑھنے سے عزیزان انسانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بخش دی جاتی ہیں، اس کے رزق زیادہ ہوتا ہے، خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے، اور صلوات کی فضیلت اور اس کے آثار و برکات اس وقت محقق ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زبانی صلوات نہ بھیجے بلکہ حقیقی صلوات بھیجے۔ اور حقیقی صلوات کی شرائط ہیں، وہ کیا شرائط ہیں کہ با تقویٰ ہونا، خلوص نیت سے اور پوری توجہ سے صلوات پڑھنا چاہیے۔ اس صلوات سے انسان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رابطہ محکم ہوتا ہے اور انسان کے اعضاء و جوارح اس کے اختیار میں ہوتے ہیں نہ کہ شیطان کے۔ تو دیکھیں عزیزان، آنکھ، کان اور زبان سے رنگ الہی کا جلوہ ہو تو یہ حقیقی صلوات ہے، یعنی ہر انسان خدا کی حکم کے مطابق کام کرے، خدا کی رضا میں راضی رہے، یہی حقیقی صلوات ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں وَعَلَىٰ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ، اور آپ کے آباء و اجداد پر درود و سلام ہو۔ اتنے پیارے جملے ہیں، اگر ہم اس جملے میں ان جملات پہ، ان کلمات پہ غور و فکر کریں تو ایک سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس عبارت سے عزیزان یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی آباء و اجداد پر بھی بھیجیں، کیونکہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف رسالت اور ولایت کا ادامہ ہے۔ اور پھر آگے ہم اگلے جملے میں ہم چلتے ہیں عن جامع المؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی طرف سے ہم صلوات بھیج رہے ہیں۔ جب ہم یہ دعائے ہیڈ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام مومن مردوں اور تمام مومنہ عورتوں کی جانب سے یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ پر ہم سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس دعا میں تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو سلام دینا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منتظر امام فقط اپنے لیے نہیں سوچتا بلکہ سب کے لیے سوچتا ہے۔ اس کا جو اس کا نظر یعنی اس کا نظر جو ہے بہت ہی وسیع ہوتا ہے، کیونکہ وہ امام علیہ السلام کو کیونکہ امام علیہ السلام تمام عالم کے لیے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے سلام بھیج کر وہ چاہتا ہے کہ زمین پر دنیا میں جو ہے عدل و انصاف قائم ہو اور امام کے نور سے زمین روشن ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلی جملے میں ہم جملوں کی طرف چلتے ہیں فی مشارق الارض و مغاربہا، اور جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں رہتے ہیں ان کی طرف سے یا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس دعا میں تمام سرحدی حدوں کو ختم کیا ہے، کوئی سرحدی قید موجود نہیں ہے، یعنی تمام مومنین اور مومنات جو مشرق اور مغرب میں رہتے ہیں ان کی طرف سے یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ساحلہا و جبالہا، میدانوں اور پہاڑوں پہ رہنے والوں کو سلام۔ زمین کے تمام جگہوں پر مومنین اور مومنات موجود ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار اس دعا سے یہ سیکھتے ہیں کہ دعا کرتے وقت تمام دنیا میں موجود مومنین کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا عزیزان، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے کسی مومن کے لیے، کہا گیا ہے کہ خداوند متعال جو ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو کتنا خوبصورت احساس ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم اس دعا سے یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہم فقط صرف امام کو ہم نہیں بلکہ تمام مومنین کی طرف سے ہم سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر ہم اگلے جملے میں چلتے ہیں، وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا، اور خشکیوں اور سمندروں میں رہنے والوں کا سلام۔ پھر اگلے جملے میں وَعَنِّي وَعَنْ وَالِدَيَّ، میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے۔ والدین کو دعاؤں اور زیارتوں میں شریک کرنا یہ صرف ہمارے مذہب اسلام کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی اے اللہ میری طرف سے اور میرے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہم سے پہلے تھے، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ہمارا سلام پہنچانا۔ پھر اگلے جملوں میں ہم چلتے ہیں، من الصلوات زینت عرش اللہ، بہت درود پہنچا دے جو ہم وزن ہو عرش کے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ محبت کا اندازہ بے حساب ہے، اس لیے جو درود اور سلام ہم امام وقت صاحب العصر علیہ السلام پر بھیجتے ہیں اس کو خدا کی عرش کے ساتھ نسبت دی ہے جسے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، یعنی اے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، سلام ہو آپ پر عرش خدا کے برابر، یعنی ہر چیز جو خلق میں موجود اس کے برابر۔ عزیزان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش کیا ہے؟ جب ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی کرسی تمام زمین اور آسمان کو پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ قدرت خدا ہے۔ تو اس کا عرش سوچئے گا کہ وہ کرسی یعنی وہ قدرت جو زمین اور آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے، تو عرش کتنا وسیع ہوگا۔ اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ فرشتے جو حاملان عرش ہیں، وہ جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، تو حقیقت عرش کے بارے میں صحیح طریقے سے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور ہم اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں دیکھتے ہیں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش سے مراد وہی علم ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا ہے۔ پھر اگلے جملے کی جانب چلتے ہیں کہ وَمِدَادِ کلماتہ، اور سلام ہو اس کے کلمات کی روشنائی سے۔ تو سورہ لقمان میں ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلمات اللہ کا اکمل ترین مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے، کہ ان کے فضائل کو درک کرنا اور ان کا حساب لگانا ناممکن ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم کتنے بھی چاہے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو جو ہے وہ درک نہیں کر سکتے۔ اگلے جملے میں ہم بیان کرتے ہیں وما احصاہ علمہ، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انسان کی عمر کو اس کے ماں باپ بھی حساب کر سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو میرا فلاں فرزند اتنے سال کا، یا میرا یہ فرزند اتنے سال کا ہوا ہے، لیکن خداوند متعال وہ ہے جو انسانوں کی سانسوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، یعنی خداوند متعال تمام موجودات جہان ہستی کے بارے میں دقیق علم رکھتا ہے۔ علم خدا فقط کلیات پر نہیں ہے بلکہ جزیات پر بھی ہے۔ پھر اگلی جملے کی طرف ہم چلتے ہیں، وَأَحَاطَ بِهِ كِتَابُهُ، اور ہر چیز پر کتاب خدا کا احاطہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تمام مخلوقات پر علم اور قدرت کے اعتبار سے حاکمیت اور احاطہ رکھتا ہے، اور جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 126 میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب احاطہ رکھنے والا ہے۔
آئیے عزیزان، اس نشست کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمارے ہمارے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما دے، بخش دے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں امام کے ظہور کے لیے اپنے پورے قلب کے ساتھ، قلب کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم اکشف هذه الغمات عن هذه الامت بظہورہ۔ اور جیسے کہ انشاءاللہ تعالی اسی قائم ٹی وی کینیڈا میں اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گی سیدہ تحریم کاظمی۔ اگلی نشست میں ہم اس کے آئندہ بقیہ حصوں میں گفتگو کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔